السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی میں پروموشنز کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی جانب سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی آرمڈ فورسز کو ڈیلیوریز، انڈیا کی پاسبل S-500 ایکوزیشن، کورین ٹینک کے ناروے میں ونٹر ٹرائلز، تھائی لینڈ کی F-35 میں دلچسپی، مراکش اور یوکرین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ایک اور T-129 فیز 2 اٹیک ہیلی کاپٹر اپنی آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ترک آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کیے جانے والے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ اس میں ایئر فورس کو 56، جس میں سے 5 فیز 2 اور باقی فیز 1 کے تھے، جبکہ آرمی کو 10، جس میں سے 4 فیز 2 کے اور باقی فیز 1 کے ہیلی کاپٹرز تھے۔ اسی طرح سے پولیس کو 3 ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کیے گئے جو سب کے سب فیز 2 میں سے تھے۔ سال 2021 میں ٹوٹل 12 ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کیے گئے ہیں جو تمام کے تمام فیز 2 کے ہیلی کاپٹرز تھے۔ واضح رہے کہ فیز 1 کے تمام ہیلی کاپٹرز کو فیز 2 پر مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ساؤتھ کوریا کے تیار کردہ K2 بلیک پینتھر کو ونٹر ٹرائلز کے لیے ناروے بھیج دیا گیا ہے۔ نارویجین آرمڈ فورسز کے لیے اس ٹینک کو K2NO کہا جائے گا۔ ناروے اپنے موجودہ ٹینک فلیٹ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، جس کا ذکر نارویجین منسٹری آف ڈیفنس نے نومبر 2020 میں کیا تھا۔ ناروے نئے ٹینک 2025 سے آنورڈ ایکوائر کرنے کا خواہش مند ہے اور ٹوٹل 200 ٹینک اس مقصد کے لیے ایکوائر کیے جائیں گے۔ اس ایکوزیشن کے تحت جرمن لیپرڈ 2A7 ٹینک اور K2 بلیک پینتھر شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ رائل تھائی ایئر فورس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سروس اپنے فلیٹ کے لیے امریکی ساختہ 8 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ خریدنے کی خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک پینل تشکیل دیا جائے گا جو اس ایکوزیشن سے متعلق معاملات کو ہینڈل کرے گا۔ رائل تھائی ایئر فورس کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ فضائیہ کو ایک گرپن طیارہ $85 ملین میں پڑے گا، جبکہ امریکہ سے بارگین کے نتیجے میں ایک F-35 $70 ملین کی لاگت میں خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 8 سے 12 F-35 خریدے جائیں گے اور ان کو ان مینڈ لائل ونگ مین کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ یہ طیارے F-16 کو ریپلیس کرنے کے لیے خریدے جائیں گے۔ گو کہ گرپن کی یونٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن F-35 بھی $100 ملین سے نیچے سمجھنا خام خیالی ہے، جبکہ آپریشنل کاسٹ تو اس کے علاوہ ہے۔ لہٰذا میرے خیال سے تھائی لینڈ کاسٹ وائز یہ ایئر کرافٹ اکوائر اور مینٹین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز کو بھی لائک اور فالو کریں۔ پاک بحریہ کے 2 افسران کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ریئر ایڈمرل فیصل امین نے پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں 1992 میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ ریئر ایڈمرل فیصل امین وزارت دفاع میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر تعینات ہیں۔ ایڈمرل کو ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے ریئر ایڈمرل سید فیصل علی شاہ نے بھی 1992 میں پاک بحریہ میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ رشین پریس ایجنسی کی طرف سے شائع کردہ خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا روس کے نئے S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم کو اکوائر کرنے والے پہلے کسٹمر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ S-500 نئی جنریشن کا رشین ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، جس کو کچھ عرصہ پہلے ہی رشین آرمڈ فورسز میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے۔ نئے سسٹم میں اضافی رینج اور زیادہ بلندی پر اہداف کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ S-500 میں ہائپرسونک کروز میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ روس نے چند دن پہلے ہی نئے S-550 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی اپنے آرمڈ فورسز کو ڈیلیوریز کی خبر دی تھی۔
مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کو لے کر یوکرین کے شہریوں نے رضاکارانہ طور پر عسکری تربیت حاصل کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک 50 یوکرینین شہریوں کی جانب سے عسکری تربیت حاصل کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں شہریوں کے یوکرین کی ریزرو فورس میں شامل ہونے کا دعویٰ بھی مغربی میڈیا میں کیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج، جس میں مجموعی طور پر 2,15,000 فوجی ہیں، 2014 سے یوکرین میں روس کی حمایت یافتہ بغاوت کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اس شورش کے دوران اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگرچہ روس نے حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کی ہے، لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے عندیہ دیا ہے کہ اگر امریکی قیادت میں نیٹو اتحاد نے یوکرین کو شامل کرنے کی کوشش کی تو اس کا فوجی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ایران نے سیٹلائٹ راکٹ سی مرگ کے ساتھ 3 تحقیقی آلات کو خلا میں بھیج دیا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے اسپیس شعبے کے ترجمان احمد حسین نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ کیریئر نے پہلی دفعہ 3 تحقیقی آلات کو 470 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ احمد حسین کا مزید کہنا تھا کہ سابقہ 3 ناکام تجربات کے بعد مذکورہ راکٹ نے 7350 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کی اور راکٹ کو خلا میں بھیجنے کا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ عراق نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گرد تنظیم کے خلاف امریکی اتحادی فورسز نے جنگی مشن ختم کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عراق میں تعینات یہ غیر ملکی فوجی واپس چلے گئے ہیں۔ اب اس فوجی مشن میں شریک غیر ملکی عسکری ماہرین ملک کی حکومت اور فوج کو صرف مشاورت اور تعاون فراہم کریں گے، جبکہ کوئی غیر ملکی فوجی کسی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوگا۔ عراق حکومت نے دسمبر سن 2017 میں داعش کے خلاف جنگی کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے مطابق مراکش اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ براق 8 سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم کے حصول کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ نومبر میں مراکش کے وزیر دفاع نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع کے دورہ مراکش کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ براق 8 70 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، تاہم اس کے نئے ورژن کی رینج کو 150 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ مراکش اس سے پہلے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوزیشن کا ارادہ بھی ظاہر کر چکا ہے۔ انڈیا نے اپنی پہلی نیوکلیئر سب مرین S4 لانچ کر دی ہے۔ یہ سب مرین انڈین نیوی کے لیے تیار کی جانے والی نیوکلیئر پاورڈ بیلسٹک میزائل سب مرین پروگرام کا حصہ ہے۔ اس پروگرام پر بھارت $12 ارب سے زائد رقم خرچ کر رہا ہے۔ ابتدائی سب مرین کی لمبائی 111 میٹر اور ڈسپلیسمنٹ 6000 ٹن بتائی گئی ہے۔ اس سب مرین پر 4 لانچ ٹیوبز موجود ہوں گی، جس سے 12 K-15 یا پھر 4 K-4 میزائل لانچ کیے جا سکیں گے۔ K-15 کی رینج 750 کلومیٹر اور K-4 کی 3500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔